مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، رفیقان محترم، احباب اہل سنت، آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو اہل بیت اعظام کی فضیلت پر گوش گزار کروں، اور وہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ابھی ایک فرقہ، ایک گروہ باضابطہ سرگرم عمل ہے پشت زمین پہ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کو بدنام کیا جائے، ان کے صحیح عقائد رکھنے کی بنیاد پر ان پر ناسبیت کا الزام لگایا جائے اور دیگر بہتان لگائے جائیں، جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے باغی کا الزام لگایا جائے۔ یعنی ایک گروہ ہے جو خفیہ طور پر اب درپردہ وہ کس کے ایجنٹ ہیں پتہ نہیں، یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک گروہ ضرور ہے جو سنیت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے وہ بڑی تیزی کے ساتھ چور دروازے سے ادھر دخل اندازی کر رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے مقتدر علماء کو وہ نسبیت کا الزام دے کر کے سنیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اور وہ یہ بظاہر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبان اہل بیت ہیں۔ بظاہر ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، عاشقان اہل بیت ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب کوئی ناسبیت کی طرف چلے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی کمزور دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں۔ مثلا ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے آگے علیہ السلام نہیں جوڑا جاتا۔ اب یہ اتنی کمزور دلیل ہے جس کو ہم تار عنکبوت کہہ سکتے ہیں، جیسے مکڑی کے جالے جتنے کمزور ہوتے ہیں، ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس گھر کو تباہ کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کی اتنی کمزور دلیل ہے یہ علیہ السلام والی کہ اس دلیل کی کمزوری کا اندازہ کرنے کے لیے اگر آپ بھی تھوڑا دماغ لگائیں گے، غور فکر کریں گے، تو آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ مثلا محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جن سے آپ محبت کریں ان کے افعال، رفتار، گفتار، کردار، احوال، ان کی زندگی اور شب و روز معمولات حیات اور ان کے اقوال سے محبت کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور محبوب جس بات کو پسند کریں آپ بھی اس کو پسند کریں، محبوب جس کو پسند کرے آپ بھی اس کو پسند کریں۔ یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ تقاضائے محبت میں سے یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا آپ کے دل کے اندر آ جائے، ہر ادا سے محبت کی جائے، اور محبوب کے جتنے متعلقین ہیں، وابستگین ہیں اور تعلق دار ہیں، تمام کی عظمتیں، رفتیں، شوکتیں، محبتیں، عقیدتیں آپ کے دل میں آ جانا چاہیے۔ یہ دعویٰ محبت تو سراسر 100% جھوٹا ہے کہ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں مگر ان کے نظریات کی مخالفت کریں، ان کے خیالات کی مخالفت کریں، ان کی اداؤں سے آپ کو چڑھ آوے اور ان کے فیصلوں سے آپ انکاری بنیں، تو یہ تو سراسر دعویٰ محبت کے خلاف ہے، اور 100% جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر داماد نبی سرکار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سے دنیا میں کسی سنی کا انکار نہیں ہے۔ جو محبتیں اور جو عظمتیں ان کو ملنی چاہیے، ان میں دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کے جماہیر علماء، مشاہیر علماء، بلکہ عوام اہل سنت تک حضرت مولا علی سے محبت کرتی ہے، اور ان کی ذات کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس مقام میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ مگر یہ نام نہاد محبت کے داعیان، دعوی محبت کرنے والے ایک لفظ کو لے کر کے اس کو پہچان بنا رکھے ہیں۔ یہ علیہ السلام اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ محبت کرنے والے ہیں،
علیہ السلام اگر حضرت علی کے نام کے آگے کوئی نہ لگائے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں ناصبی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا خطرہ ان لوگوں سے ہیں جو محبت کے دعووں میں چھپ کر کے بغاوت کی بیج یہ بول رہے ہیں، اور حضرت مولا علی سے دانستہ یا نادانستہ طور پر یہ قوم کو بدگما کرنا چاہ رہے ہیں، قوم کے اندر نفرت ڈالنا چاہتے ہیں، چونکہ سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے، منفی اثر، وہ دنیا میں ہر جگہ ہر ایک نے مانا ہے۔ مثال کے طور پر میں اب اس کو یوں لیتا ہوں، ایک باپ کی 4 اولاد ہے، 4 اولاد میں ایک اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کو مثال کے طور پر نبی مان لے، 3 اولاد انکار کرے۔ اب وہ ایک اولاد جو نبی مانے وہ یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ دیکھو جی مجھے باپ سے محبت ہے اس لیے ان کو نبی مانتا ہوں، اور یہ تینوں تو باپ کے خلاف ہیں، باپ کے نافرمان ہیں، یہ ناخلف اولاد ہیں، دلیل کیا؟ تو یہ نبی نہیں مانتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کیسی دلیل ہوئی؟ باپ کا جو مقام، جو رتبہ، جو عظمت اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس عظمت کو ماننا، ان کی اتباع کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، انہیں جھڑکی نہ دو، اور وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے خدمت کے بازو بچھا دو، وقل رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، وغیرہ وغیرہ، بہت بے شمار ان کے فضائل ہیں۔ تو اب یہ 3 اولاد اس بات کا قول کرتی ہے کہ نہیں، ماں باپ کے جو احترام ہے، جو ان کی تعظیم ہے، جو ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، جو عظمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، ہم ان کو مانیں گے، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اس لیے ہم نبی تو نہیں مان سکتے ہیں۔ اب یہ ایک اولاد جو اجڑ پناہ پہ اتر جائے اور اسی کو دعوی محبت قرار دے دے کہ نبی مانو گے تب سمجھا جائے گا کہ تم ماں باپ کے فرما بردار ہو، اور اگر نبی نہیں مانو گے تو تمہیں نہیں سمجھا جائے گا فرما بردار ہو، تو اب کیا فیصلہ کریں گے وہاں پر اہل علم ایمان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ وہاں پر یہی فیصلہ ہوگا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، ایک لڑکا جو ہے یہ پاگل ہو چکا ہے، اور یہ کچھ اپنی منفی سوچ کے اعتبار سے کچھ فتنہ اور فساد اور شر و فساد کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے ایسی بات جو بالکل شریعت منظور ہی نہیں کر سکتی ہے اس کو یہ منوانا چاہتا ہے۔ یہ میں نے صرف تقریب ذہن کے لیے تمثیلاً میں نے عرض کر دیا ہے، سمجھانے کے لیے۔ اب آئیے ادھر، اہل سنت و جماعت کا طبقہ اس بات پر اتفاق رکھتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء مرسلین کے بعد تمام بشر میں افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بلکہ مخصوص فرشتوں کے علاوہ عام فرشتوں سے بھی آپ افضل ہیں، مخصوص فرشتوں کے علاوہ عام فرشتوں سے بھی آپ افضل ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور خلیفہ بلا فصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت آپ کو نصیب ہوئی، اور آپ خلیفہ اول جمہور صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے منتخب ہوئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس بات پر تمام جماہیر اہل سنت کا اتفاق و اتحاد ہے۔ اب اس کے خلاف سرکار نے جو حضرت صدیق اکبر کے لیے خلافت کے اشارے عطا فرمائے تھے، جب آپ کا مرض شدید ہو گیا اور آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا قل لأبی بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے بولو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، جماعت کرائیں۔ حضرت سیدہ نے عرض کیا آقا وہ بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، شاید کہ آپ کے مسلح پر وہ کھڑے نہیں رہ پائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں قل لأبی بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے بول کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ پھر حضرت سیدہ نے یہی عرض کیا، تیسری بار میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو بول کہ وہ امامت کرائیں۔ یہ اشارہ واضح تھا اس بات کی طرف کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کہ یہ مزاج دے رہے ہیں، یہ فکر دے رہے ہیں، یہ نظریہ دے رہے ہیں
کہ میرے بعد اس مصلح امامت پر خلیفہ اول صدیق اکبر ہوں گے۔ اور بھی بہت سارے اشارات ہیں، میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ تو جمہوری انتخاب کے مطابق، جمہوریت کا جو طرز انتخاب ہوتا ہے، اس طرز انتخاب کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہوا۔ اور یہ جو لوگ افواہیں اڑاتے ہیں کہ 6 مہینہ تک حضرت علی نے خلافت ان کی مانی نہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یہ شیعوں کی اڑائی ہوئی افواہیں ہیں، ورنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جلد ہی فوراً 1-2-3 دن کے اندر ہی آپ نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور خلافت کو تسلیم بھی کیا۔ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر آپ نے بیعت بھی فرمائی ہے۔ اب یہاں پر غور طلب امر یہ ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی بغیر گیپنگ کے سرکار کے بعد ڈائریکٹ خلیفہ یہ ہیں، یہ حقدار تھے، اور ان لوگوں نے غصب کر لیا، تینوں نے غصب کر لیا، تو گویا کہ وہ حضرت علی کی شان بیان کرنے کے ضمن میں صحابہ کرام کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، بلکہ خلفائے ثلاثہ کو بھی یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے ایک قدم تو حضرت مولا علی کے اوپر بھی ان کا باریک حملہ اور پوشیدہ اور خفیہ حملہ ہو رہا ہے۔ گویا کہ حضرت علی کی طرف یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت علی کو معلوم تھا کہ خلافت کا حقدار میں ہوں، یہ لوگ غصب کر رہے ہیں، تو گویا کہ ظلم کر رہے ہیں، تو حضرت علی نے ان کی بیعت کر کے گویا کہ ظلم کا ساتھ دیا۔ یہ حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں کہ توہین کر رہے ہیں؟ گویا کہ حضرت علی کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، داماد نبی کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ خلافت کا حقدار یہ نہیں ہے، میں ہوں خلافت کا حقدار، اس کے باوجود بھی حضرت علی نے ان کی بیعت کو قبول کر لیا، جبکہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ تو ایک ہی بات نہیں، 2 سال تک گویا کہ حق کے خلاف حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو منظور کیا، 2 سال تک کم و بیش۔ اتنا ہی پر بس نہیں، ان کے بعد جو خلیفہ بنا حضرت عمر فاروق اعظم، تقریباً 10 سال تک ان کی خلافت کا سلسلہ رہا، تو گویا کہ 10 سال تک حضرت علی پھر خاموش رہے، حق کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھ کر بھی یہ خاموش رہے، خاموشی کا الزام حضرت علی کے اوپر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی تقریباً 10 سال تک ان کی بھی حکومت رہی، 11 سال تک، تھوڑا زیادہ ان سے رہا، تو گویا کہ یہ 20-22 سال کا عرصہ حضرت علی خلاف حق دیکھتے رہے، خلاف شریعت دیکھتے رہے، اور تمام کو آپ برداشت فرماتے بھی رہے۔ گویا کہ حضرت علی کے اوپر بھی یہ الزام لگاتے ہیں کتمان حق کا، حق کے آگے آواز نہ اٹھانے، حق کے مطلب باطل کے خلاف آواز نہ اٹھانے کا الزام حضرت مولا علی کی طرف بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے دماغ کا حال کہ یہ جوش جنو میں حضرت علی کے دعوی محبت میں دراصل حضرت علی کی یہ توہین کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے، یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام لگا دو تو محبت ہو گئی، یعنی لفظوں کے پیچھے پڑ گئے، چاہے ان کے افعال پہ نہ چلو، ان کے کردار پہ نہ چلو، ان کے نظریات پہ نہ چلو۔ حضرت علی نے جب خلیفہ اول مانا حضرت صدیق اکبر کو، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ گویا کہ جن کو تم اپنا مقتدا مان رہے ہو، اس مقتدا کا خلاف بھی کر رہے ہو، کہ تمہارے مقتدا نے ان کو مانا خلیفہ اور تم نہیں مان رہے ہو۔ یہ بولو علی سے محبت ہے؟ حضرت علی نے عمر فاروق اعظم کو اپنا خلیفہ مانا اور تم نہیں مان رہے ہو، یہ کون سی محبت ہے تمہاری کہ اپنا مقتدا بھی مان رہے ہو اور جن کو انہوں نے خلیفہ مانا ان کی خلافت کا انکار بھی کر رہے ہو؟ تو یہ انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دعوی محبت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سراسر جھوٹا ہے، ورنہ اگر تم صحیح معنوں میں ان سے محبت کرتے تو جن کو انہوں نے خلیفہ مانا تم بھی مان لیتے، لیکن وہاں وہ مان رہے تم انکار کر رہے ہو۔ تو کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی گمراہی پر تھے؟ ان کو خلیفہ مان کر گمراہی پر تھے؟ دو حال سے خالی نہیں۔ حضرت علی نے ان کو خلیفہ مانا تو یا تو یہ گمراہی پر تھے یا پھر یہ سچائی پر تھے۔ اگر سچائی پر تھے تو تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ یا نہیں تو پھر دوسری صورت ہے کہ تم مانو کہ حضرت مولا علی گمراہی پر تھے۔ اب بتاؤ، تمہارے دونوں راستے بند ہیں، کدھر جاؤ گے؟ یا تو حضرت علی کو حق پر مانو کہ صدیق اکبر کو انہوں نے خلیفہ مانا تو حق پر تھے، عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مانا تو حق پر تھے،
عثمان غنی کو خلیفہ مانا تو حق پر تھے، یا تو پھر یہ مانو یا نہیں تو پھر یہ قول کرو کہ حضرت علی نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ مان کر خلاف حق کیا، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مان کر، حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مان کر خلاف حق کیا، مزاج مصطفیٰ کے خلاف کیا، مزاج قرآن کے خلاف کیا، مزاج خدا کے خلاف کیا، مرضی مولا کے خلاف کیا، یہ بات مان لو، دونوں میں سے کوئی ایک مانو۔ اگر تم کہو گے کہ نہیں انہوں نے حق کیا تو پھر میں کہوں گا تو تم کیوں خلاف کر رہے ہو، اور اگر کہو گے کہ نہیں مرضی مولا کے خلاف کیا تو تم حضرت علی کی محبت کے دعوے دار ہو، پھر یہاں پر ان کو گمراہ کیوں ثابت کر رہے ہو؟ تو یہ ان کی ایک ایسی بیہودہ باتیں ہیں کہ ایک معتدل انسان، سنجیدگی پسند انسان، صداقت پسند انسان، حقیقت طلب انسان اگر ذرا غور کرے گا تو ان بدماشوں کی بدماشی کی گہرائی تک پہنچ جائے گا کہ یہ صرف دعوی محبت کرتے ہیں، علیہ السلام کے پیچھے جھگڑا کھڑا کر رہے ہیں، اور وہ پوری سنیت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو نسبیت کا الزام لگا کے، کسی کو گستاخ علی کا الزام لگا کے، کسی کو گستاخ اہل بیت کا الزام لگا کر کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ علیہ السلام ہم نے لگا دیا تو بہت زیادہ ہم نے حضرت مولا علی سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، شعور دے، ہدایت عطا فرمائے، بری عقل و دانش ببایت گریست۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ جو ایک الگ گروہ بنا رہے ہیں اور اہل سنت و جماعت میں افتراق و انتشار کا باعث بن رہے ہیں، اور جو معتقدات اہل سنت ہیں ان معتقدات کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں، اور جمعیت اہل سنت کو منتشر کرنے میں شب و روز یہ سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ بظاہر وہ لوگ حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کے دعوے دار ہیں، مگر اس دعوی محبت میں یہ سنیت کو منتشر کرنے میں تلے ہوئے ہیں، اور جو معتقدات اہل سنت ہیں اس کے خلاف یہ زہر افشانی کا کام کر رہے ہیں۔ دعویٰ تو محبت کا کر رہے ہیں، مگر دراصل یہ سنیت میں انتشار اور افتراق کی بیج بو رہے ہیں، اور نہ جانے کس تنظیم کا ہاتھ ان کی پیٹھ پر ہے، کس گروہ سے ان کا تعلق ہے کہ تمام ان علماء کو جو حق گوئی سے کام لیں ان کو یہ ناسبی وغیرہ کچھ اپنی منمانی بول دیا کرتے ہیں، اور خلفائے ثلاثہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر 3 خلیفہ پر یہ تانا زنی کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، کبھی ان کی خلافت کو خلافت غاصبہ کہتے ہیں، اور پھر اس طرح سے اہل بیت اطہار کے حقوق کو دبانے والا یہ مانتے رہتے ہیں۔ انہی الزام میں سے ایک الزام ان کا یہ ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال پیش آیا تھا، یعنی آپ انتقال فرمائے تھے، اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گھر میں نہیں تھے، یہ سرکار کے پاس نہیں تھے۔ تو سرکار کے پاس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے گویا کہ ان کو حضور علیہ السلام سے محبت نہیں تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال پیش آیا تھا تو آپ ان کے گھر میں نہیں تھے، سرکار کے پاس نہیں تھے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ یہ بتانا کہ حضور سے محبت نہیں تھی اس لیے نہیں تھے، اور وہ اپنی خلافت کی راہ ہموار کرنے کے لیے کہیں باہر چلے گئے تھے، استغفر اللہ، یہ اس صدیق اکبر کے بارے میں الزام تراشی کر رہے ہیں، اس جانثار یار غار کے بارے میں یہ الزام تراشی کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کی خدمت میں قربان کر دیا، اپنا مال سارا کے سارا ان کی راہ میں قربان کر دیا، یہاں تک ایسی قربانی پیش فرمائی ایک مرتبہ
کہ آپ نے چندے کا اعلان فرمایا تھا تو تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے حصے کی رقم لائی تھی، حسب مقدور سب نے جمع کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میرے پاس مال اچھا تھا، میرے پاس دولت تھی، میں نے سوچا کہ آج اتنی زیادہ دولت دوں گا، اتنا مال دے دوں گا کہ ابو بکر صدیق کے اوپر میں فوق ہو جاؤں گا، ان سے سبقت لے جاؤں گا، جتنا وہ دیتے ہیں آج میں خوب زیادہ دے دوں گا تاکہ ان پر میں سبقت لے جاؤں۔ اس جذبہ کے تحت انہوں نے ڈھیر سارا مال سرکار کی بارگاہ میں لا کے خدمت میں نظر کیا، پیش کیا، اور اونچا ڈھیر دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، یا رسول اللہ میں نے آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کافی مال انہوں نے دیا تھا۔ اسی اثنا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو ان کے احساسہ میں گھر کی معمولی چیزیں بھی نظر آئیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ماں ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہیں؟ سارا سامان دیکھتا ہوں کہ آپ لے آئے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیزیں آپ یہاں لے کے آ گئے ہیں، تو ماں ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، ابقیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی موقع کا ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر پیش کیا اور کافی زبان زد عام ہے وہ شعر، کہ بلبل کو کیا ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ کو چھوڑا ہے۔ ایسے جانثار صحابی، ہجرت کی رات جہاں مکہ کی گلی گلی دشمن بن چکی تھی، آب و ہوا سے دشمنی کا تعفن پھوٹ رہا تھا، ہر شخص آپ کی تلاش میں تھا قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے، اور جب ایسے نازک حالات آتے ہیں تو اچھے اچھے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اچھے اچھے دوست اپنی دوستی توڑ لیتے ہیں کہ جب تک خوشحالی تھی تب تک ان کے ساتھ تھے، اب بدحالی آ گئی تو کون ان کے ساتھ ہوگا؟ دوستوں کا یہی عموماً حال ہوتا ہے۔ مگر واہر صدیق اکبر کی جانثاری اور ان کا جذبہ وفا شعاری کہ ان حالات میں جب کفار مکہ حضور کے قتل کے درپے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قتل کر دیں، اس ہجرت کی رات میں حضرت صدیق اکبر کو میرے آقا نے اپنے ساتھ لیا۔ اب گویا کہ جو لوگ صدیق اکبر کی وفاداری پہ شبہ کرتے ہیں، ان کو سرکار کے علم غیب پر بھی شبہ ہے۔ سرکار اپنے علم سے جانتے ہیں کہ ابو بکر کتنا بڑا وفا شعار ہے، میرے جانے کے بعد بھی کس قدر وفا شعاری ان کے اندر رہے گی، لیکن یہ لوگ صرف صدیق اکبر پر یہ الزام نہیں ڈالتے ہیں بلکہ بالواسطہ سرکار کے علم پر بھی ان کا اعتراض ہے کہ گویا کہ حضور علیہ السلام نے بھی ان کے اندر کے نفاق کو نہیں جانا تھا، تبھی تو ساتھ لیے گئے تھے ہجرت کی رات میں۔ پھر انہوں نے ایسا معاملہ کیا وفات کے بعد، تو گویا کہ در پردہ ان کا حملہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ہے، ان کے علم پر بھی ہے اور ان کے تجربات و مشاہدات پر بھی ہے۔ خیر، میرے آقا نے ان کو ساتھ لیا اور غار میں سارے سوراخوں کو بند کر کے، اور پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا، اپنا انگوٹھا لگا دیا، حضور کو بلایا، اپنے زانوں پہ سر انور رکھ کر کے حضور علیہ السلام کو آرام کروایا۔ ایسے جانثار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، اور اس قدر ایک مرتبہ آپ نے چندہ دیا کہ آپ نے بدن کے کپڑے تک کے دے دیے، صرف کمبل اوڑھ لیا، بٹن کی جگہ پر آپ نے ببول کے کانٹے ٹس لیے تھے۔ تو اس موقع پر روایت میں آتا ہے کہ اس دن جبریل امین علیہ السلام جب دربار نبوی میں حاضر آئے تو ان کے بدن پہ بھی کمبل اور ببول کے کانٹے بٹن کی جگہ۔ حضور مسکرائے، کیا بات ہے جبریل، آج نیا لباس؟ کہنے لگے آج میرا ہی نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کا بھی لباس یہی ہے، اور وہ اس لیے کہ آج آپ کا صدیق نے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیا، اپنے بدن پہ ٹاٹ رکھ لیا اور وہ بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے انہوں نے لگا لیے۔ آپ کے صدیق کا یہ جذبہ جانثاری رب کو اتنا پسند آیا کہ ان کی حالت میں تمام فرشتوں کو کر دیا۔ فضائل ان کے بے شمار ہیں۔ تو ایسے یار غار اور جانثار صحابی کے اوپر ان کا یہ الزام کہ ان کو سرکار سے محبت نہیں تھی، اور جب سرکار کی وفات ہوئی تو ان کے گھر میں نہیں تھے
بلکہ یہ کہیں دوسری جگہ چلے گئے تھے، خبر دی گئی تب وہ آئے تھے، تو اس سے پتہ چلا ان کو محبت نہیں تھی۔ ان غافلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس دن آپ کا وصال ہوا ہے اس دن آپ کی طبیعت اچھی ہو گئی تھی، اور آپ اپنے شہر مدینہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں آپ نے اپنے بچوں کی رہائش کا انتظام کر رکھا تھا، وہیں رہتے تھے، تو روزانہ دیکھتے تھے آ کر کے، لیکن طبیعت چونکہ آپ کی اچھی ہونے لگ گئی تھی، افاقہ ہو چکا تھا، اس لیے اس حالت کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر پھر اسی جگہ چلے گئے تھے، اپنے اہل و عیال میں چلے گئے تھے، اور ادھر اچانک یہ معاملہ پیش آیا۔ خبر گئی، فوراً دوڑے دوڑے آئے۔ حضرت عمر کا حال بے حال ہو رہا تھا، صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر سب بے حال ہو رہے تھے۔ کچھ کا یہ عالم تھا کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے، کچھ کا یہ عالم تھا کہ روتے روتے ان کا حال برا ہو رہا تھا۔ حضرت عمر تو کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے میں ان کو قتل کر دوں گا۔ تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر ہی نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھ کر کے ان کو تسلی کرائی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس آیت کو سننے کے بعد مجھے لگا کہ میں پہلی بار اس آیت کریمہ کو سن رہا ہوں۔ انہوں نے تسلی دی، اور اس کے بعد یہ حالات چل ہی رہے تھے کہ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا کہ قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر سعد بن عبادہ کو لوگ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت لوگ کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر پہنچی تو اس موقع پر کوئی بھی جو ذمہ دار ہوتا وہ یہی سوچتا کہ سب سے پہلے اس فتنے کو رفع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر اور ایک اور صحابی، یہ تین حضرات وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے دیکھا تو واقعی میں یہ چل رہا تھا سلسلہ، حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے تھے۔ اب اس جگہ جا کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلہ کو روکا اور فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اور پھر قریش کا سردار تمہارا ہوگا، اس حدیث کو آپ نے پیش فرمائی، اور اس کو سنانے کے بعد پھر سعد بن عبادہ نے بھی اس کو قبول کیا۔ معاملات بہت زیادہ اور اٹھے تھے، باتیں ہوئیں، مشورے آئے، اور بالاتفاق بعد میں یہ ہوا کہ حالات ایسے بن گئے، موڑ ایسا آ گیا کہ حضرت صدیق اکبر کو چاروں ناچار وہاں پر بیعت لینی پڑی تھی۔ اگر بیعت نہیں لیتے تو اختلاف و انتشار کی آگ وہاں سے بھڑکتی اور سلطنت اسلامیہ کو اپنے لپیٹ میں لے کر کے خاکستر کر ڈالتی۔ تو حالات ایسے بن گئے، ایسا نازک موڑ آ گیا کہ غیر ارادی طور پر چاہے نہ چاہے آپ کو بیعت لینی پڑی تھی، اور آپ نے اپنی بیعت کا آغاز وہاں سے کیا تھا۔ پھر آئے ہیں مسجد نبوی میں، آپ جمع ہوئے ہیں۔ دوسرے دن دیگر صحابہ کرام کا بھی مجمع لگا، حضرت مولا علی کے پاس بھی خبر پہنچی کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی میں اٹھے کہ آپ نے صرف ایک کپڑا اوپر سے جبہ پہنا، اور دوسرا کپڑا پہننے کے لیے بھی آپ نے ٹائم نہیں لیا، فوراً چلے گئے مسجد نبوی میں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی تھی۔ بعد میں آپ نے کسی آدمی کو بھیج کر کے بقیہ کپڑا منگوائے تھے اور وہیں پر بیٹھے رہے تھے، لیکن یہ علی کے نام پر، علی کی محبت کے دعوے دار، علی کی بغاوت میں کیسی کیسی من گڑت روایات پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس حضرت صدیق اکبر نے بھیجا آدمی اور کہا کہ بلا کے لاؤ، وہ جھڑک دیے، وہ آئے نہیں، پھر دوسرا بھیجا، پھر جھڑک دیے، وہ آئے نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر ایک لشکر لے کر گئے ہیں اور جا کر کے کہا کہ اے گھر والوں باہر نکلو، نہیں تو تمہارے گھر کو آگ دے دی جائے گی۔ پھر بھی جب نہیں نکلے تو پھر آگ منگوائی حضرت عمر فاروق اعظم نے، اور آگ لگوائی دروازے میں، اور پھر اس دروازہ کا پٹ توڑ کر کے اندر گھسے، اور جب اندر گھسے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مزاحم ہوئیں، مزاحمت کیں، تو ان کے بازو پر آپ نے تلوار کا ایسا دستہ مارا کہ اس کا نشان باقی رہ گیا، وغیرہ وغیرہ ایسے ایسے خرافات نکالتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی کو پکڑ کے لایا گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ رافضیوں نے کہاں سے کہاں تل کو تاڑ بنا کر کے پیش کیا، اور ایک تاریخی حقائق کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے، اور یہ انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ شیعہ مصنفین نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ حضرت علی کو جیسے خبر پہنچی تو وہ آپ تشریف لائے تھے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ثابت کریں گے۔ کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعہ حضرات اس بات کا بھی الزام لگاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ انہوں نے کہ جب سرکار کا انتقال ہوا تو گھر میں نہیں تھے، ان کے پاس نہیں تھے، محبت ہوتی تو پاس رہتے،
پھر اس کے بعد سرکار کا ادھر جنازہ رکھا ہوا تھا اور ادھر صدیق اکبر اپنی بیعت لے رہے تھے، تو کیسے محبت ہوئی ان کو؟ ان کو سرکار کے جنازے کی فکر نہیں تھی بلکہ اپنی بیعت کی فکر تھی۔ مگر ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی عظیم سلطنت اسلامیہ جس کا رقبہ تقریباً اس وقت پر تھا 10 لاکھ میل مربع، 10 لاکھ میل چوہدی تک جس سلطنت کا رقبہ چھیتر پھیل چکا ہو، اتنی بڑی عظیم سلطنت کو بغیر فرما روا کے چھوڑنا کتنا بڑا خطرناک جرم تھا، کتنی بڑی خطرناک بات ہو سکتی تھی۔ اور وہ بھی ایک اتفاقی طور پر وہ امر پیش آیا کہ قبیلہ بنو وہاں جناب حضرت ابو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کچھ انصار بیعت کرنے لگ گئے تھے۔ اگر اس سلسلہ کو نہیں روکا جاتا تو پھر نہ جانے کتنی بھیانک شکل پیدا ہوتی، ایک ایسی حالت بن گئی جس کی وجہ سے آپ کو جانا پڑا اور پھر اپنی بیعت لینی پڑی تاکہ سلطنت کا شیرازہ بکھر نہ جائے۔ اور جس گلشن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ محنت و مشقت بھری زندگی سے تابناک فرمایا تھا، وہ گلشن تاراج نہ ہونے پائے، تو سلطنت اسلامیہ کی باغ و ڈور کا سنبھالنا بھی اس وقت ضروری تھا جس کو آپ نے کیا۔ مگر یہ دشمن ابو بکر، دشمن یار غار، دشمن خلیفہ اول، اس کو دوسرا رنگ دیتے ہیں کہ وہ جنازہ ادھر سرکار کا پڑا تھا، ادھر خلافت کے چکر میں لگے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آدمی کی زبان میں کیا لگتا ہے، قلم میں کیا لگتا ہے، جس واقعے کو چاہے جیسا رنگ دے دے، جس طرف ڈھال دے۔ تو باغیوں نے اس انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اگر ان کی باتیں مان لی جائیں تب تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا گویا کہ حضرت علی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا اور خود سرکار کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اندر سے باغی ہے یہ، اور وہ ان کو اپنا دوست بنائے پھرتے رہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، ارادی یا غیر ارادی طور پر، ان کا حملہ، ان کی بہتان تراشی کا جو سلسلہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر یا عمر فاروق اعظم یا عثمان غنی تک ہی نہیں رہتا، بلکہ یہ جان ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنے الزام کا مورد ٹھہراتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ الزام کدھر کدھر جائے گا۔ اس لیے جماعت اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بہت ہی اعتدال والا موقف ہے۔ وہ خلفائے اربعہ کی عظمتوں کے قائل ہیں، اور جن کو جو مقام، جو رتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس رتبہ کے حساب سے سب کی عظمت کے قائل ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بھی ہم قائل ہیں۔ سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا آقا مولا سردار میں ہوں، علی بھی اس کے آقا مولا سردار ہے۔ یہ ان کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں؟ کیا عظمت کے لیے کافی نہیں؟ پھر اہل بیت کی جہاں بات آئی، انتخاب کی بات آئی، تو میرے سرکار نے حضرت علی کو لیا تھا۔ جو فضائل ان کے ہیں ان کا ایک مستقل باب ہے، بے شمار فضائل ہیں، لیکن سب کی فضیلتوں کے مقامات، درجے، رتبے الگ الگ ہیں۔ اب علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نادان۔ علیہ السلام لگا دو تو سمجھا گیا کہ علی کا چاہنے والا ہے، علیہ السلام نہیں لگاؤ تو سمجھا جائے گا کہ نہیں چاہنے والا ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو صرف کسی کے نام کے آگے کچھ لگا دینے سے ان کے ساتھ محبت کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی ہے، جب تک کہ ایسا قول نہ کرو جو ان کی شبیہ کو، ان کی عظمت کو، ان کی ذاتیات کو اونچائی تک لے جائے۔ ان کے کارناموں کی تفصیل، ان کی زندگی کی تفصیل، ان سے محبت کے دعووں سے نہیں مکمل ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ ان کے کارناموں پہ اور ان کے ارشادات پہ، ان کے نظریات پہ آپ عمل نہ کریں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ صدیق اکبر، حضرت عمر سے ان کی محبت، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے انہوں نے۔ بغاوت تھی کیا؟ اگر بغاوت ہوتی حضرت عمر سے تو اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے۔ اور بھی بہت ساری تفصیل ہیں جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کو کیا جانا، حضرت عمر کو کیا جانا، حضرت عثمان غنی کو کیا جانا۔ تو جن کو یہ مان رہے ہیں وہ ان کو مان رہے ہیں، مگر ان نادانوں کو ہوش نہیں ہے۔ حضرت علی کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں، حضرت مولا علی صدیق اکبر کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت علی کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں، حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں، جبکہ حضرت مولا علی حضرت عمر کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی اندھی محبت ہے؟
اسی اندھی محبت کے آڑ میں یہ سنیت کو بدنام کر رہے ہیں، جماعت اہل سنت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ ایک لفظ علیہ السلام لگا دو، سمجھتے ہیں کہ محبت کا حق ادا ہو گیا۔ مولاي سراسر نادانی ہے۔ صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي